ہم کس کی عبادت کرنے والے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیا مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اصحاب رسول جب ان کے دلوں میں عشق رسالت معاب کی شمع روشن ہوئی، ان کے ظاہر و باطن میں اسلام کی کرنیں پہنچ گئی، اللہ کے دین اسلام کا رنگ چڑھ گیا، تو مدینہ میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، اکثریت یہود و نصارہ کی تھی، تو ان میں طریقہ کار تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک رنگ بنانے والا رنگ بناتا، دوسرا بچے کو لیتا، وہ جو رنگ کا ٹب ہوتا اس میں رکھتا، بڑا برتن ہوتا اس میں رکھتا، بچے کے اوپر جب وہ پیلا نیلا سرخ رنگ چڑھ جاتا تو پھر کہتے الآن سارا نصرانین حقا، اب یہ صحیح معنوں میں یہودی بنا، اب یہ حقیقی معنوں میں عیسائی بنا۔ تو یہود و نصارہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو اپنا اپنا ان کا ایک رنگ تھا جو خود ساختہ رنگ تھا، پیلا رنگ، نیلا رنگ، اس رنگ کو معمولیہ کا لفظ بھی دیا گیا ہے، تو ان کا رنگ تھا۔ تو وہ کہتے اب یہ صحیح معنوں میں جس بچے کے اوپر وہ رنگ چاڑ دیتے تو کہتے اب یہ صحیح معنوں میں نصرانی ہو گیا ہے، یہ صحیح معنوں میں اب یہ یہودی ہو گیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر نے صحابہ رسول کو بھی کہنا شروع کر دیا اگر تم رنگ چڑھانا چاہتے ہو آؤ ہم سے سیکھو، یہ ہے حقیقت کا رنگ، یہ ہے حقانیت کا رنگ، یہ ہے نور اسلام کا رنگ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، اللہ پاک نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ نے فرمایا اے یہود و نصارہ تم اپنے خود ساختہ رنگ بنا کر کہتے ہو یہ حقانیت کا رنگ ہے، سچائی کا رنگ ہے، حق کے دین کا رنگ ہے، حق والوں کا رنگ ہے۔ فرمایا اگر سچا رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو آؤ دین اسلام کا رنگ چڑھاؤ، اگر چڑھانا چاہتے ہو آؤ اسلام کا رنگ چڑھاؤ۔ مولا اسلام کا رنگ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم او کما قال اللہ تعالی فی الکلامہ المجید۔ فرمایا اگر یہ اسلام کا رنگ چڑھانا چاہتے ہو، نور اسلام کو چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہارا ظاہر بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، تمہارا باطن بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، پھر کیا کرو فاتبعونی، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ اکثر ہوتا ہے ایک رنگ بنانے والا ہوتا ہے، ایک رنگ چڑھانے والا ہوتا ہے، ایک رنگ جس پہ چاڑا جاتا ہے وہ رنگ چڑھوانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اس رنگ سے مراد دین اسلام کا رنگ ہے، نور ایمان کا رنگ ہے، نبی کے دین کا رنگ ہے۔ یہ رنگ بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ رنگ بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ رنگ چڑھانے والی ذات میرے قبلی والے آقا کی ذات ہے۔ جو بھی حضور کے قرب میں آتا ہے نبی رنگ چڑھاتے ہیں، ہوتا صدیق ہے اکبر بن جاتا ہے، ہوتا عمر ہے فاروق اعظم بن جاتا ہے، ہوتا عثمان ہے ذوالنورین بن جاتا ہے، ہوتا علی ہے حیدر کرار بن جاتا ہے۔
رنگ اللہ کا ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. کیا رنگ ہے اللہ کا؟ دین اسلام رنگ ہے. جس رنگ سے آج ہم دور بھاگتے ہیں، یہود و نصارہ کے رنگ کی طرف اب ہم مائل ہو چکے ہیں. ہمارا ظاہر بھی یہود و نصارہ ورگا اور ہمارا باطن بھی، خیالات بھی یہود و نصارہ جیسے ہیں. تو حضرت اقبال کہتے ہیں تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حروز. تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حروز. ارے یہ مسلمانی ہے جسے دیکھ کے شرمائے. حضرت اقبال مسلمانوں کے زمین پر جو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں زبان سے تم نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن کلمے کے جو حق ہیں ان سے بے بہرا ہو گئے، ان سے دور ہو گئے. حق تو ادا نہیں کرتے، کلمہ بس نام کا پڑھا، لیکن تم نے پیروی یہود و نصارہ کی شروع کر دی. تمہاری تہذیب بھی یہود و نصارہ ورگی اور تمہارا تمدن بھی ہندو ورگا، تمہارا کردار یہ سب کچھ یہود و نصارہ اور بدھ مت جیسا ہے، لیکن تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہتے ہیں اسلام پھیل نہیں رہا، کہتے ہیں کوئی کسی کو کلمہ پڑھاتا نہیں ہے، کوئی جناب مسلمان نہیں ہم سے ہو رہا. جناب والا جب ہم اپنے آپ کو دین اسلام میں صحیح طرح نہیں رنگوائیں گے، دین اسلام کا رنگ ہمارے ظاہر و باطن میں جب تک نہیں آئے گا تو کوئی کیسے کلمہ پڑھے گا. حضرات گرامی قدر، ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی، میرے نبی کی سیرت میں کتاب لکھی، بڑے پیارے واقعات لکھے. ویسے میرے نبی کی ہر بات ہی پیاری ہے. جب اس نے کتاب لکھی، اللہ اکبر، لوگ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، بڑے لوگ اس پہ مطمئن ہوئے اور اس کتاب کا بڑا چرچا ہوا. جناب والا، کچھ لوگوں نے اس کتاب کے رائٹر سے پوچھا، اے ہندو جی، تم نے مسلمان کے نبی کی سیرت پہ بڑی عظمت والی کتاب لکھی ہے، تم نے پھر بھی اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا جب کتاب لکھی ہے، نبی کی سیرت دیکھی ہے، دل بڑا کرتا ہے کلمہ پڑھنے کو، لیکن مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اس کا کردار ہندو سے بھی برا ہو چکا ہے، اس کا کریکٹر یہود و نصارہ سے برا ہو چکا ہے. تو مجھے یہ مسلمانوں کا کردار روکتا ہے کہ اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. حضرات گرامی قدر، اگر اسلام کی ترقی چاہتے ہیں ہم، تو ہر بندے کو ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی نبی کی غلامی میں رنگ جائے، اس کا باطن بھی نبی کی غلامی میں رنگ جائے. اس کا ظاہر بھی نبی کی غلامی میں رنگ جائے، اس کا باطن بھی حضور کی غلامی میں رنگ جائے. جب بندے کا ظاہر حضور کی غلامی میں رنگتا ہے تو اسے عبادت کہتے ہیں. جب اس کا باطن حضور کی غلامی میں آتا ہے اسے عبودیت کہتے ہیں. ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت. عبادت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ میں نے یہ لباس پہن لیا جی، حضور کی سنت کے مطابق لباس ہے، تو میں نے حضور کی سنت سمجھ کے حضور کی سنت کے مطابق لباس پہننا ہے، دستار پہن لی ہے، میں نے داڑھی شریف رکھ لی ہے، تو یہ ظاہر ہے رکھا حضور کی سنت سمجھ کے، لیکن اللہ کی عبادت بن گیا ہے. اللہ کی عبادت فقط محدود نماز تک نہیں ہے، روزے تک نہیں ہے، حج زکات تک نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر وہ کام جو ظاہری طور پہ نبی پاک کی سنت سمجھ کے کیا جائے، اللہ کے قرآن کی پیروی کرتے ہوئے، نبی کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے، ہر وہ کام جو کیا جائے اللہ کی عبادت بن جایا کرتا ہے. حتیٰ کہ جناب والا اگر سوچ کو پاک کر لیا جائے اور سوچ سیدھی رکھ کے بندہ کوئی بات کرے تو وہ بات بھی اللہ کی عبادت بن جایا کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آتے ہیں تو بعض بندوں کو ہوتی ہے عادت، وہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے نماز کا سارا اجر کسی کی جوتی میں رکھ کے لے جاتے ہیں. سمجھے بات کو؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جوتے اٹھانے کی، کرنوں ٹوٹی پائے تھے وہ نویں پا کے گھاٹ اڑ گئے، پھر کوئی بندہ جمعہ پڑھنے نہ آوے. ایسا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ اچھے لوگ ہیں، ادھر نہیں ہیں، لیکن کالی پیڑیں ہوتی ہیں کئی جگہوں پہ.
تو یہ چیز ہے. اب دوسرے کو لوگ ڈر جاتے ہیں, جوتی سنبھالنی ہے, اب وسوسے آتے ہیں, یار آئے تو نماز پڑھنے ہیں, ادھر جوتیاں سنبھالنا پڑتی ہیں. اب ہم کے ذہن خیال میں جوتی رہے گی. اب آپ جوتی سنبھال رہے ہیں, نیت یہ نہ کریں کہ میرا خیال جوتی کی طرف, بلکہ نیت یہ کریں کہ کوئی جوتی اٹھا کے لے گیا تو اسے گناہ ملے گا, جوتی اٹھا کے لے گیا تو اسے گناہ ملے گا. یہ ہے مثبت سوچ. جب بندہ دین اسلام میں لگ جاتا ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ مثبت ہوتی ہے. تو وہ بندہ خود بھی گناہ سے بچتا ہے, دوسرے کو بچانے کی کوشش کرے. کوئی پوچھے بھی جائے جوتا کیوں سنبھال ہے, یہ نہ کہے کہ اتنے کا میں نے لایا ہے, یہ بڑا قیمتی ہے, بلکہ یہ کہہ دے کہ کوئی اٹھا کے لے گیا تو ہمارا کوئی مسلمان بھائی گناہگار نہ ہو جائے, کوئی گناہگار نہ ہو جائے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں خود بھی نیکی کما کے جائیں, کوئی آیا ہے وہ بھی نیکی ہی کما کے جائے. یہ ہے مثال, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس مثال سے. وہ ایک مرید تھے, انہوں نے بڑا اچھا محل بنایا, اپنا مکان بنایا. تو ایک کمرے میں روشن دان رکھا, باہر سے روشنی آتی تھی. پیر صاحب آئے برکت کے لیے, سید ہیں پیر ہیں, دعا کریں کہ گھر میں برکت ہوگی, اچھی بات ہے, برکت لینی چاہیے نیک لوگ. پیر صاحب آئے, انہوں نے پوچھا بیٹا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا اے میرے مرشد گرامی, میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ سورج کی روشنی سے میں سے آئے گی, ہوا آئے گی. پیر صاحب نے فرمایا تو کملئی ہے, کبھی تو یہ نیت رکھ کے روشن دان رکھتا کہ جب بھی مسجد سے اذان ہوگی تو مجھے بآسانی کمرے میں آواز آ جائے گی, اور روشنی تو آتی رہنی ہے, ہوا بھی آتی رہنی ہے, لیکن تو اس نیت سے روشن دان بناتا کہ جب تک یہ روشن دان رہتا اللہ تجھے ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہے اسلام کا. یہ کیا ہے اسلام کا رنگ؟ جب بندے کا ظاہر آ جاتا ہے تو بندے کا ہر عمل ہی اللہ کی عبادت بن جاتا ہے. اور عبودیت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے. اور عبادت سے افضل عبودیت ہے, یعنی اندر کی پاکی, اندر کی پاکی, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگامیں ڈالنا. یہ اس بات کا نام عبودیت ہے. اور اسلام کا کامل رنگ اسے ہی ملتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے, جس کا باطن بھی پاک ہو جائے. ظاہر بھی پاک ہو جائے, باطن بھی پاک ہو جائے. جب اسلام کا رنگ کسی کو مل جاتا ہے تو پھر اسے تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر اسے پکڑ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو, تم کلمہ پڑھ. آج یہ ایک عجب معاملہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ تبلیغیں کرتے ہیں, کلمات پڑھاتے ہیں, لیکن ان کو ہی پڑھاتے ہیں جو پہلے پڑھے ہوئے ہیں, جن کے ایمان میں شک نہیں ہے. بھائی کلمہ پڑھانا چاہیے, لیکن اسے پڑھانا چاہیے جس کا کلمہ غلط ہے یا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. ہم اس سے کوشش کرتے ہیں کہ جو پہلے ہی کلمہ بھی پڑھنے والا ہے, نبی پہ درود بھی پڑھنے والا ہے, یہ کوشش کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر, لیکن میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں, جب بندہ اسلام کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی پیشانی پہ ایسا نور رکھتا ہے کہ کافر دیکھتا ہے اس کے دل کی میل اتر جایا کرتی ہے. کافر دیکھتا ہے اس کے دل کی میل. حضرت امام محمد, کیا نام بولا؟ سارے بولے کیا نام بولا؟ حضرت امام محمد. حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ وقت کا بہت بڑا عالم دین بھی ہے, عالم بعمل بھی ہے, عمل کرنے والا عالم حق ہے. ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسند لگی ہوئی ہے, شاگرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہودی گلی سے گزرتا جا رہا ہے, اس نے دیکھا ادھر تو پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. دروازے سے کھڑا ہو کر اس نے دیکھا مسند پہ امام محمد بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات گرامی قدر, جب یہودی نے دیکھا نا امام محمد کا چہرہ دیکھا, دل کی دنیا بدل گئی. لگ گئی چوٹ محبت والی, پھر عشق نشے وچ آیا, تن من دی رہی خبر نہ گائی, ایسا تیر عشق چلایا. دنیا بدل گئی, دل سے جو کفر کا یہودیت کا غبار تھا اتر گیا. جانا اور کہیں تھا لیکن امام محمد کے گھر میں یہ داخل ہو گیا. آپ کی کچہری میں آ کر ہاتھ باندھ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا,
इश्क दा मेरा रोशन कर दे ओ सीना दिल दे दीवे दी रुशनाई जावे विच ज़मीना। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद ने इसे तबलीग नहीं की। इमाम मोहम्मद ने इसे ये नहीं कहा कि मेरे नबी का कलमा पड़ेगा दुनिया जहां की नेमतें मिलेगी, आखिरत में बिगड़ी बन जाएगी। ना ना ना, ये गली से गुजर रहा है, लेकिन जब चेहरा देखा ना कि ज़ाहिर में नबी पाक के रंग में रंगा हुआ है, अल्लाह के ग्रामी कदर दिल ने गवाही दी। इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। इमाम की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, इमाम मोहम्मद देर ना लगाइए, अब मुझे भी अपने नबी का कलमा पढ़ाइए। आपने पढ़ाया, पढ़ ला जमा हो गए। इतने लंबे सफर के बाद घर आया है, सुना तेरा हाल क्या है। इसने हाल यहूदी की आंख में आंख डाली और कहने लगा, मेरे मुकद्दर पे नाज करो ना कि बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है। मेरा मोहम्मद के गुलामों में नाम आ गया। कर्म आज वाला है वो पामा कर्म आज वाला है बाबा गया है। पढ़िए जुबान पे मोहम्मद का नाम। उन्होंने कहा, जब बात है तू यहूदी था, बड़ा कड़ियल यहूदी था, तू तो बड़े बड़े उलमा से बहस बातें किया करता था, आज क्या हुआ। कहने लगा, आज बहस भी नहीं की है, मैंने मुसलमानों का इमाम मोहम्मद देखा है, उसके चेहरे पे मैंने इस्लाम की रोशनी देखी है, इसके रिसालत महाब की चमक दमक देखी है, तो मेरे दिल ने ये गवाही दी है। और जिस दिन इस्लाम का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, वो बड़े मोहम्मद का मकाम क्या होगा। बस बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है। बड़ी बुलंदी क्या ना करो। मैं कितनी बार आख्या, सरकार का जिक्र करदे नहीं चुकना चाहिए। अल्लाह का शुक्र नहीं, अल्लाह ने सानू सोने दे गुलामां दे घर पैदा कीता है। की ख्याल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या मौला वे जे उम्मत मुस्तफा मैनू ना देंदा ते मैनू सोने दा गुलाम बना दे, मैनू सोने दा गुलाम बना दे। ते सरकार ने सानू सोने दे गुलामां दे घर पैदा कीता है। जरा इंज मोहब्बत नाल एक गूंज पैज मिल के पढ़ो, बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है। बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है। मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। ये है इस्लाम का रंग। सिबगत अल्लाह मन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह का रंग चढ़ाओ। किसका रंग चढ़ाओ? अल्लाह का रंग चढ़ाओ। और अल्लाह के रंग से खूबसूरत कायनात में रंग और कोई है नहीं, कोई है नहीं। और अल्लाह का रंग क्या है? इस आयत में अल्लाह के रंग से मुराद दीन इस्लाम है। क्या है? दीन इस्लाम है। इस्लाम किस बात का नाम है? मेरे महबूब की अदाओं का नाम इस्लाम है। मेरे कमली वाले की सुन्नत का नाम इस्लाम है।
اللہ کا قرآن اسلام ہے، نبی کا فرمان اسلام ہے، پاک نبی کی ادا کا، کردار کا، اقوال کا نام اسلام ہے، اور کائنات میں سب سے افضل خوبصورت رنگ میرے مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ کس کا رنگ ہے؟ مصطفیٰ کریم کا۔ تو میں بات کر رہا تھا، جب بندہ دین اسلام کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، عشق رسول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اسے کسی کو پکڑ کے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آتا یہ ہوتی ہے، دیکھتا ہے جلوہ اور پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے، حضور کا کیا ہو جاتا ہے؟ غلام ہو جاتا ہے۔ تو رنگ کون چڑھاتا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، چڑھانے والے میرے مصطفیٰ کریم ہیں۔ کون ہے؟ حضور ہے۔ رنگ چڑھانے والے کون ہیں؟ حضور ہے۔ رنگ چڑھانے والے میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا اعتبار ہے۔ میرے نبی نے ڈاکوں کو رنگ چڑھایا، وہ راہبر بن گئے، راہزنوں کو رنگ چڑھایا، وہ راہبر بن گئے، گناہگاروں کو رنگ چڑھایا، نیکوکار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا ایک یار ہے جس کا نام سعد ہے، اس کے پاس ایک رات گزاری ہے۔ رات گزارنے کے بعد جب صبح کا وقت ہوا نا، نبی پاک نے فرمایا اے سعد ہمیں کوئی ایسا رستہ بتا جس رستے کو مکے کے لوگ نہ جانتے ہوں، یعنی ہمارا پیچھا نہ کر سکیں۔ سعد نے کہا یا نبی اللہ ایک رستہ ہے جو مدینے کو جاتا ہے بھی بڑا شارٹ کٹ رستہ اور ہے بھی جناب والا ایسا رستہ ہے کہ جس کو مکے کے لوگ بہت کم جانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اس رستے میں دو مہانان رہتے ہیں، ذلیل بندے رہتے ہیں، وہ لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کسی بھی راہی کو گزرنے نہیں دیتے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ اتنی بات کہی نا، میرے نبی مسکرا پڑے۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ سعد تو کہہ رہا ہے وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے، میں تو کملی والا عرش مولا سے پار ہو کے آیا ہوں، مصطفیٰ کا کسی نے راہ روکا ہی حضور کا کسی نے راہ روکا ہی نہیں ہے۔ اب میرے نبی چلنے لگے، وہ جو مہانان تھے، مہانان کا معنی ہے ذلیل بندے، جیسے کسی ماں کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے، لیکن جناب والا وہ چوریاں شروع کر دے، وہ ڈاکے مارنا شروع کر دے، وہ گندے کام شروع کر دے تو لوگ اسے برا نام دے دیتے ہیں۔ ان کی ماں نے بھی ان کا نام رکھا تھا، لیکن جب ان کے کردار گندے ہو گئے دنیا والوں نے انہیں مہانان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کی زمین پہ سب سے برے بندے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی پاک علیہ السلام رستے میں ان کے قریب پہنچے نا، انہوں نے میرے نبی کی واللیل والی زلف دوہا والا چہرہ دیکھا، اور کون سا چہرہ ہے، کون سی زلفیں ہیں؟ کھڑی کا تاجدار کہتا ہے کالے کنڈلے زلف ماہی دے تاب چلے ان کیڑا اکھ وچ اکھ پا محمد او کٹ کھڑیا دل میرا۔ انہوں نے جب میرے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، ایک دوسرے کو کہنے لگا یار دیکھ یہ وہ دوہا کے چہرے والا وہی تو نہیں ہے جس کی تمہیں اللہ کے عرش پہ بھی ہے، خدا کے فرش پہ بھی ہے۔ اتنے میں میرے نبی نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، سبحان اللہ، اور جن کو میرا نبی قریب کر لے قریب آئے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جو تم سوچ رہے ہو تمہاری سوچ ٹھیک ہے، تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، آؤ میں کملی والے کا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے دلیل نہیں مانگی، اور یار جو وقتوہا کا چہرہ ایمان کی آنکھ سے دیکھ لے، انسانیت کی آنکھ سے ہی دیکھ لے، پھر وہ دلیلیں نہیں مانگتا، اس کا دل کہتا ہے اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ اللہ کے نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کی قدموں میں آئے، کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا اب حضور نے فرمایا من انتما، آنے والوں بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماں نے نام اور رکھے تھے، لیکن نحن مہانانی، ہمارا کردار اتنا برا ہے، لوگ ہمیں ذلیل بندے کہہ کے پکارتے ہیں، بے عزت بندے کہہ کے پکارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا بل انتما مکرمانی، اب
جائے وہ ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ آج کے بعد تم عزت والے بن گئے ہو۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، پڑھیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، بحث مباحث سے بھی چلتا رہتا ہے۔ جب میرے نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ منورہ میں آئے نا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں گلی کوچوں بازاروں میں چھتوں میں ہر طرف یہ ترانہ پڑھا جا رہا ہے، جاء محمد جاء محمد، اور لوگوں آؤ دیکھو نا آج کالی کملی والا مدینے میں آیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بھی یہود و نصارہ نے کہا ہے عبداللہ بن سلام بڑا علم رکھتا ہے، آج وقت ہے جا محمد عربی سے سوال کر، نعوذ باللہ انہیں جھوٹا کر، ورنہ یہاں سے یہودیت ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نکلا اس اندازے سے نکلا کہ میں آج مباحثہ کروں گا، میں مناظرہ کروں گا۔ جب کملی والا سامنے آیا مناظرے بھول گئے، کملی والا سامنے آیا مناظرے بھول گئے، نظر والدہا کے چہرے پہ جب گئی، اللہ اکبر اور پڑھنا شروع کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے، آتا مناظرے کرنے ہیں، پڑھ کلمہ لیتا ہے، آتا عمر دشمن بن کے ہے کہ آج محمد کی گردن لینی ہے، سر لینا ہے، لیکن اللہ اکبر کلمہ پڑھ کے سر بھی دیتا ہے، دل بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے چمک تجھے سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھے سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ رنگ اللہ کا ہے، رنگ کیا ہے؟ دین اسلام، چڑھانے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ چڑھانے والے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ ہیں۔ کیوں؟ جو بعد میں آئے وہ یاد کریں کہ یہود و نصارہ بھی رنگ بناتے تھے، پیلا نیلا، یا بچہ کو پیدا ہوتا تو اس میں ڈالتے، کہتے اب یہ صحیح یہودی بنا ہے، اب یہ صحیح نصرانی بنا ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے قرآن میں یہ بات کہلوائی کہ انہیں بتا دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، آؤ بتاؤ اور لاؤ دکھاؤ کون سا رنگ ہے جو دین اسلام اللہ کے رنگ سے بہترین ہے، خوبصورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ملک بھی وہ دیا جو کائنات میں واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پہ، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ یہ پاکستان کس نام پہ بنا ہے؟ کائنات میں واحد ملک۔ مذہب کے نام پہ 2 ملک بنے ہیں، ایک اسلام بنا ہے، پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پہ، اور ایک اسرائیل بنا ہے یہودی مذہب کے نام پہ۔ اسرائیل یہودی مذہب کے نام پہ بنا، اور یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ یہ کائنات میں واحد رنگ ملک پاکستان کو ہے۔ پاکستان کا اگر عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ، یعنی پاک جگہ، پاک شہر، وہ پاک